تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات تھی نا, جو سادگی آپ کی زندگی میں, جو آپ کی زندگی میں غربت تھی, اس کو بار بار ایکسپلین کرتا ہوں میں, خوب سمجھ لیں. وہ غربت کسی مصلحت کی وجہ سے نبی نے اختیار کی ہوئی تھی, وہ مقصود شریعت نہیں ہے. شریعت چاہتی یہ نہیں ہے کہ سارے اس اسٹائل کی زندگی گزاریں. اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں. ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ نبی آخری نبی ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمام قسم کے وہ الزامات یا وہ شبہات جو آپ کی نبوت میں ذرہ برابر بھی شک پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں, وہ تمام الزامات اللہ اپنے پیغمبر سے دور کرنا چاہتے تھے. کیونکہ جو شخص بھی جھوٹ بولتا ہے اس کے پیچھے دو مفاد ہوتے ہیں, یا تو جسمانی خواہش ہوتی ہے یا دولت کی لالچ ہوتی ہے. تو ہمارے نبی کے پاس دولت آئی, صبح کو ساری صدقہ کر دی, شام کو کھانے کی روٹی نہیں ہے. کوئی غیر مسلم یہ آج بھی اعتراض نہیں کر سکتا کہ معاذ اللہ نقل کفر, پیغمبر نے معاذ اللہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور مقصد اس کا کیا تھا, پیسہ اور معاذ اللہ عیاشی. تو وہ تو تھی نہیں آپ کے. یہ تو غیر مسلم بھی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں وقت گزارا ہے. تمام مورخین کا اتفاق ہے اس پر. تو یہ الزام نف, کیونکہ آپ آخری نبی ہے نا, آپ کوئی اور آپشن تھوڑی ہے کسی کے پاس. دوسرا ہوتا ہے انسان خواہشات کا غلام ہوتا ہے, خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے. جیسے آپ دیکھا ہوگا یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں جو شہوت پرست ہوتے ہیں, ان کے اسکینڈل بنتے رہتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ, اس کے ساتھ بھاگ گئے, اس کے ساتھ جو مختلف ہوتا ہے نا, کہ بعض دفعہ پیسے کی لالچ نہیں ہوتی, شہوت کا بھوت دماغ پہ سوار ہوتا ہے. روحانی عاملوں کے ایسے بہت سارے کیس ہوتے ہیں. تو اللہ نے ہمارے نبی پر یہ الزام بھی کیا کر دیا, ختم. اس لیے کہ آپ نے پہلی شادی کی 25 سال کی عمر میں, جب انسان کی زبردست خواہشات اور امنگیں ہوتی ہیں, تو 25 سال میں آپ نے شادی کی 40 سالہ بیوہ سے, اور وہ بیوہ جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی. تو یہ نکاح کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ آپ کی طبیعت میں خواہشات نفسانیہ کا غلبہ بولو نہیں تھا. پھر 50 سال کی عمر میں جا کے آپ نے کثرت سے نکاح کیے ہیں, 50 سال کی عمر میں, جبکہ اس عمر میں انسان کے جذبات ویسے نہیں رہتے جیسے ابتدائی عمر میں ہوتے ہیں, اور ان میں بھی صرف ایک کنواری, باقی ساری بیوہ اور طلاق یافتہ. حالانکہ عرب میں زیادہ بیویاں رکھنا عیب نہیں تھا بلکہ کمال تھا. اس کلچر میں آپ ویسے بھی 10 رکھ لیتے, کنواری رکھ لیتے, اور آپ کو آفریں بھی تھیں. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا بھی طرز عمل ہے نا, کوئی تھوڑی سی عقل رکھے گا تو وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ خواہشات نفسانیہ کا اس میں کوئی دخل ہے ہی نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اگر نبی کو یہ حکم دیتا کہ آپ نکاح کریں ہی نہیں, تو اور بات کلیئر ہو جاتی نا, دودھ کے دودھ پانی کا پانی, کہ بھئی آپ تو خواہشات کا آپ میں غلبہ ہے ہی نہیں, بالکل ایک بھی نہیں کیا آپ نے. وہ پھر دوسری حکمت کے خلاف ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اسلام نکاح کو کیا چاہتا ہے, پروموٹ کرنا. تو اس میں بھی تو پیغمبر کو نمونہ بنانا تھا نا, تاکہ لوگ پیغمبر کی اقتدا کریں. اگر آپ کرتے ہی نہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں پیغمبر نے نہیں کی, تو وہ پادری پن آ جاتا, پادری والا حساب جو عیسائیت میں ہوا کہ کوئی شادی بیاہ نہیں, نکلو جنگلوں میں اللہ اللہ کرو بیٹھ کے. تو اسلام چاہتا تھا لوگ نکاح کریں, تبھی ہم نے بھی کر لیا الحمدللہ. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام چاہ رہا ہے, ہم لیکن پڑوسی نہیں چاہ رہے, فلاں نہیں چاہ رہا, فلاں نہیں چاہ رہا. تو باتیں کرتے رہتے ہیں لوگ بیٹھ کے ہمارے بارے میں. ویسے سامنے تو بڑے اچھے ملتے ہیں, نجی محفلوں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بس مولوی کو دیکھو سالہ, اس طرح کی نجی سامنے تھوڑی کرتے ہیں. سامنے تو ماشاءاللہ مجھ سے بہت خوشی ہوئی, ویسے بیٹھ کے نا بہت باتیں الٹی کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غربت والا انداز تھا, اس میں کیا تھی, ایک بہت بڑی حکمت تھی. تبھی حدیث میں آتا ہے اللہ نے میرے دل میں رغبت ہی نہیں رکھی ہے دولت کی, پیسے کی. تو اگر یہ شریعت کا حکم ہوتا, جیسے نماز نبی نے پڑھی, صحابہ کو بھی نماز کا حکم, منہ سے کمپلیٹ کر لیا کہ نا جملہ, صحابہ کو بھی نماز کا حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا, صحابہ کو بھی روزے کا حکم دیا. صدقات و خیرات کیے, صحابہ کو بھی صدقات و خیرات کا حکم دیا. لیکن آپ نے خود غربت والی زندگی اختیار کی, صحابہ کو اس کا حکم نہیں دیا. حضرت عثمان مالدار تھے, آپ نے یہ نہیں کہا تمہارا اتنا بڑا بزنس کیوں ہے کہ تم 400 گھوڑے صدقہ کر رہے ہو. جو 400 گھوڑے, اس گھوڑا اس زمانے میں لینڈ کروزر تھا, بلکہ BMW تھا وہ, اور اونٹ اس زمانے میں گھوڑے سے بھی اوپر کی چیز تھی.
100 اونٹ 200 اونٹ. جو 200 اونٹ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ایک تاجر ڈونیشن کر رہا ہے 200 لینڈ کروزر, سمجھ لو اس کے ایسٹس کتنے ہوں گے. تو ہمارے نبی نے تو نہیں کہا کہ بھائی یہ تمہارے پاس یہ جو اتنا پیسہ آ رہا ہے تم یہ اتنا کما کیوں رہے ہو, ہے بھائی. حضرت عثمان مدینہ سے تھوڑی اتنا کما سکتے تھے, آپ کی تجارت دوسرے کنٹریز, امپورٹ ایکسپورٹ کا کام تھا آپ کا. وہ بڑے بڑے تاجر لوکل بزنس میں اتنا نہیں کماتے, پہلے بھی نہیں کماتے تھے, آج بھی نہیں کماتے. جن کی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہوتا ہے وہ بڑے 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 تاجر ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکنت اور غربت کی وجہ سمجھ میں آ گئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیاری تھی, اس میں اور بہت ساری حکمتیں تھیں, ابھی میں اس سب کی بات نہیں کرتا. بڑی حکمت یہی معلوم ہوتی ہے سرسری غور سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو نہیں منع کیا. عبد الرحمن ابن عوف بہت مالدار صحابی تھے. حضرت ابو بکر جو نبی کے سب سے چہیتے, سب سے قریبی, وہ بڑے مالدار تھے. حضرت ابو بکر نے غلام جو تھے حضرت بلال, ان کو خرید کے آزاد کر دیا. ٹھیک ٹھاک پیسہ تھا تو غلام خریدا نا, غلام لاکھوں میں نہیں ہوتا تھا, کروڑوں میں ہوتا تھا. ہم نے جامعۃ الرشید میں ایک مرتبہ صحابہ کرام میں جو مالدار صحابہ تھے نا, ان کے پاس جو ذخائر تھے اور اثاثے تھے, آج کے دور کے لحاظ سے اس گولڈ اور سلور کی ہم نے جو ویلیو نکالی وہ اربوں میں بنتی تھی, اربوں میں. کسی کے 5 ارب روپے کے اثاثے, کسی کے 6 ارب روپے کے اثاثے ان کے پاس, اور اسی سے وہ بزنس کرتے تھے.